إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد ایک آیت کریمہ سورۃ الممتحنہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں عمدہ نمونہ موجود ہے، اچھا نمونہ موجود ہے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور ان ساری چیزوں سے بیزار ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بناتے ہو. اللہ کے سوا جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن چیزوں کی تم بندگی کرتے ہو، ہم ان ساری چیزوں سے بیزار ہیں، ہم دشمن ہیں ان چیزوں کے. اور فرمایا کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کر دیا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو چکی ہے. کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ. تذکرہ چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا. پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کی جو گفتگو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، ہم نے وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت کو اختیار کرنے کا بار بار اللہ نے حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، جو حنیف تھے، مشرک نہیں تھے. اے امت محمدیہ، تمہارے لیے یہ ضروری ہے، مسلمانوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا. ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ شریک کی جاتی ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ہم ان چیزوں سے بھی بیزار ہیں جو اللہ کے سوا معبود بنائی جاتی ہے، اور ہم ان لوگوں سے بھی بیزار ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. ایک توحید کا جو ہے عقیدہ رکھنے والا اور ایک شرک کا عقیدہ رکھنے والا، ان دونوں کے درمیان میں دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہری اعتبار سے تعلقات ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے تک جو ہے یعنی ان تک دعوت پہنچانے کے لیے نرمی سے بات ہو سکتی ہے، دنیاوی اعتبار سے تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شخص شرک کر رہا ہے
اور آپ کو قلبی محبت اس سے ہے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی میں میرے عقیدے پہ وہ اس کے عقیدے پر، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں پر یہ فرما رہا کہ تم کو ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی پیروی کرنا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے؟ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو نا، ہم ان سب سے بیزار ہیں اور ہم تمہارے دشمن ہیں۔ دیکھیے توحید ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے۔ افضل الذکری لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ مجھے کوئی خصوصی ذکر چاہیے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کروں، کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کہا ساری مخلوق لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ملا؟ اگر ساتوں زمین آسمان کی مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ بھاری رہے گا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ردیف ہے، سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، خوش دلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں، بتائیے کیا حکم ہے۔ آپ نے پھر پکارا معاذ، انہوں نے پھر جو ہے لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول و عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور کہا جانتے ہو بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ کہا بندوں کا اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ جب بندے اللہ کی توحید کو اختیار کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، تو اللہ کے اوپر بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ ان بندوں کو عذاب نہ دے۔ ایک انسان 100 سال تک گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، اپنے بچوں کو مار دیتا ہے، شرابیں پیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، برے سے برا، غلط سے غلط کام اس نے کیا۔ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، ایمان کی توفیق دی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ میں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اب میں نے مان لیا اللہ کو اپنا معبود۔ یہ لا الہ الا اللہ اس کے پچھلے 100 سال کے گناہوں کو ایسے دھو دے گا کہ اب اس کے بعد اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو چیز نکھر کے سامنے آتی ہے۔ ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں کتنے مسلمان تھے؟ 500، 1000، 2000، 5000، ایک قوم تنہا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس کے بعد میں جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تو کتنے مسلمان تھے؟ یہ جو تذکرہ ہے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھی پیروی ہے، عمدہ نمونہ موجود ہے۔ کتنے ساتھی تھے؟ ایک بیوی اور ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام، یہ 3 افراد تھے۔ اور مقابل میں کون ہے؟ ساری کی ساری قوم ان کے مقابل میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں اس سارے واقعے کو ذکر کیا، آپ تفصیل سے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وہ ابراہیم کا واقعہ بھی یاد کرنے کے لائق ہے۔ یا ابراہیم کا یہ واقعہ سنو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم کو علم ہو، حقیقی علم اگر تم کو ہو تو تم کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، یہ جو تم اللہ کے سوا جو بت تم نے معبود بنا رکھے ہیں نا، یہ وثن جو تم نے بنا رکھے ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور یہ جو افسانے تم نے ان کے اس میں گھڑ رکھے ہیں کہ فلاں بت سے ایسا ہو گیا، فلاں جگہ جانے سے یہ فائدہ مل گیا۔ فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو نا،
یہ تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں ہے، کان کھول کے سن لو۔ اور فرمایا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو لوگوں یاد رکھو اس بات کو، اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے جو چیزیں جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہیں، تین طرح کے الفاظ ان کے لیے قرآن و سنت میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک لفظ استعمال آتا ہے صنم، یعنی ایسا بت جو قابل انتقال ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے اس کو رکھ سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے جا سکتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں صنم کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے اصنام، اس لیے صنم لڑکی کا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور شاعری میں جو چلتا ہے نا صنم وغیرہ، اس طرح کے الفاظ گنگنانے سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ صنم کے معنی بت کے ہوتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انصاب، نسب، یہ اس کا واحد نسب ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ ایک جگہ کسی بت کو، کسی چیز کو گاڑ دیا گیا، اب وہاں سے وہ چیز ہٹائی نہیں جاتی، وہاں آ کے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انصاب کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو۔ اور ایک ہوتا ہے وثن۔ وثن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وثن کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اگر ایک بت کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی وثن ہے۔ بعض مرتبہ کچھ جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگوں کے اعتقادات وابستہ ہوتے ہیں، فلاں جگہ بزرگ کا چلہ ہے، فلاں جگہ جو ہے اللہ والے بیٹھے تھے کچھ دیر، فلاں جگہ بہت اثرات ہیں، وہاں گئے تو یہ فائدہ ملتا، تو ایسی جگہ جو ہے اس کو بھی وثن کہتے ہیں، اور قبر کو بھی وثن کہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ ساری چیزوں کے اعتبار سے کہہ رہے تم نے وثن بنا رکھے اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں دعا مانگی تھی اللہ سے، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں۔ آج بہت سارے لوگ جہالت میں وہاں جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ میں وہ لوگ کرنے تو نہیں دیتے، لیکن جو بھی ہوتا ہے کچھ غلط سلط حرکتیں کرتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو قبر بھی وثن ہو سکتی ہے، اور قبر کی اگر آپ جو ہے قبر کے ساتھ وہ افعال کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہی شرک کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں پایا جاتا تھا۔ اور ایک جو ہے معاملہ کیا ہوتا ہے، یہاں گئے تو روزی ملتی، ابراہیم علیہ السلام بولے یہاں سے روزی نہیں ملتی، روزی دینے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے روزی دینے والا، اس کی طرف جو ہے رجوع کرو روزی کو حاصل کرنے کے لیے، اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، وہ روزی دے گا، اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح سے اگر آپ سورہ انبیاء کو دیکھیں گے آیت نمبر 51 سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان سے پہلے رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، صحیح فہم عطا فرمایا تھا، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم جانتے تھے کہ ابراہیم میں کیا صلاحیت ہے۔ علماء نے کہا، مفسرین نے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تعریفی جملہ ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں قرآن میں ذکر کیا ہے، کہ ہم کو معلوم تھا کہ ابراہیم کس لائق ہے، اس لیے ہم نے اس کو اس کام کے لیے چنا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جانتے تھے کہ ابراہیم کیا مقام حاصل کرنے والا ہے۔ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا تصویریں ہیں جہاں تم جمع بیٹھے ہو، جہاں تم اعتکاف کرتے ہو، جہاں جا کے تم ان کے سامنے بیٹھتے ہو دھیان لگا کر، کیا چیزیں ہیں یہ؟ معلوم ہوا اعتکاف کرنا، کسی جگہ جم جانا، بولے حضرت کوئی سجدہ وجدہ تھوڑی کرتے، ہم جا کے وہاں قبر کے اوپر ذرا دھیان لگاتے ہیں، بزرگ سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی روحانیت ہمارے اندر منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، قبر سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ ہونا۔ کہ یہ تصویریں ہیں، ان تصویروں کے سامنے تم کیا دھیان لگا کے بیٹھتے ہو، کیا اعتکاف کرتے ہو؟ تو باپ نے اور ان کی قوم نے کیا کہا؟ وجدنا آباءنا لها عابدین،
ہم تو ہمارے باپ دادا کو دیکھتے آئے ہیں کہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے. کوئی دلیل کے اعتبار سے جواب نہیں ہے. ابراہیم یہ تو اس لائق ہے کہ ان کی عبادت کی جائیں, یہ تو فلاں کتاب میں, آسمانی کتاب میں ان کا ذکر ہے, اللہ نے کہا ہے کہ ان کی عبادت کرو, یہ ہم یہ کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں. کوئی جواب نہیں. کیا جواب ہے؟ ہمارے دادا پردادا ہمارے پورے بڑے بزرگ کرتے چلے آئے ہیں, تو ہم کیسا ان کے راستے کو چھوڑ سکتے ہیں. قرآن میں اللہ نے 12 مقامات پر مشرکین کے اس وسوسے کو ذکر کیا ہے. باپ دادا کی خدمت کرنا ہے, باپ دادا کی پیروی نہیں کرنا ہے. پیروی کس کی کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پیروی کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ, تو بھی تم یہی راستے پہ چلیں گے. لوگوں نے حیرت سے سر پکڑ لیا, ابراہیم کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک طرف ساری قوم, ایک طرف اکیلا یہ آدمی. کہ آپ حق بات کر رہے ہیں یا کیا آپ کچھ مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ سیریس ہے یا کوئی اور جو ہے مذاق کی بات ہے یہ؟ انہوں نے کہا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین, بلکہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں اس بات کے اوپر گواہ ہوں. دیکھیے, ایک طرف پوری قوم, ایک طرف کون؟ اکیلے ابراہیم علیہ السلام, اور کتنی جو ہے دھڑلے سے, کیسی بے باکی سے اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں. آج مسلمان کتنے ہیں؟ کروڑوں میں ہیں. ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت. لیکن بعض مرتبہ جب ہمارا کسی سے سابقہ پڑتا ہے تو کیسا ہوتا ہے, انسان کے منہ سے برابر الفاظ نہیں نکلتے. کیوں؟ پتہ نہیں آگے سے ری ایکشن کیا آئے گا, کیا نقصان پہنچائے گا, کیا کہے گا میرے بارے میں, کیا جواب دے گا. بہرحال انہوں نے قوم کو دعوت دی اور کہا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا جب تم یہاں سے پیٹ پھیر کے چلے جاؤ. اب لوگوں نے سنا, لوگوں نے کہا ارے ایک اکیلا آدمی کیا کرے گا یہ. انہوں نے سیریس نہیں لیا. یہ لوگ گئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گھسے, اور بت خانے میں جو چھوٹے بڑے بت تھے ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے. کھاتے کیوں نہیں تم, تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے. کوئی اوزار لیا, کوئی ہتھوڑا, کوئی اس طرح کی چیز, اور سارے بتوں کو ایک ایک کر کے مار کے اس کا ہاتھ توڑا, اس کا پیر توڑا, اس کی سون توڑی, اس کے سینگ توڑے, اور ساتھ توڑ تاڑ کے وہ جو اوزار تھا, جو بھی چیز تھی, وہ لا کے بڑے بت کے گلے کے اندر لٹکا دیا. اب وہ قوم وہاں سے واپس آئی جو عید منانے کے لیے لوگ باہر جاتے تھے, تو امن فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ بڑا ظالم آدمی ہے, اس نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ میں. لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں, ابراہیم, وہ ایسی باتیں کرتا ہے, بلاؤ اس کو. ابراہیم علیہ السلام اس وقت میں کون تھے؟ نوجوان تھے, فتح. لیکن کیا ایمانی غیرت تھی, کیا ایمانی جذبہ تھا. اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کی جاتی ہے. تو انہوں نے وہ اقدام کر لیا جو ان کے زمانے کے اعتبار سے, کیونکہ نبی جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی وحی کے اعتبار سے کرتا ہے, جبکہ بعد میں ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ساری قوم کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت ملنے کے بعد بتوں کو توڑا, طاقت ملنے سے پہلے نہیں. لیکن آپ دیکھیں, اگر یہ ہے کہ مسلمان بت فروشی کرنے لگے اور بتوں کی پوجا میں تعاون کرنے لگے اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ساری چیزوں کو انجام دینے لگے, تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے طریقے پہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا ابراہیم؟ انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون. نہیں بھائی, میں کیوں کروں گا, یہ ان کے بڑے نے کیا ہے, پوچھو ان سے اگر بولتے ہیں تو. اب جب انہوں نے یہ تنزیہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. وہ لوگ اپنے جی میں لوٹے, یعنی انہوں نے نظریں نیچے کی اور سب کے دل میں ایک ہی جملہ تھا. وہ کیا تھا؟ ابراہیم صحیح ہے, اب ہم غلط ہیں. ارے یار, ہم تو ظالم ہیں, ہم تو بالکل غلط طریقہ کر رہے ہیں.
لیکن اس کے بعد میں اللہ نے کیا کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ سر کے بل اوندے ہو گئے. یعنی وہ جو ایک انسان کے اندر ایک تعصب ہوتا ہے، ایک اکڑ ہوتی ہے، وہ اس کو حق قبول کرنے ہی نہیں دیتی چاہے وہ حق کو پہچان ہی لے. کہا ابراہیم تم کو تو معلوم ہے نا یہ بولتے نہیں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم پر بھی افسوس ہے اور اللہ کو چھوڑ کے تم جن کی عبادت کرتے ہو نا ان پر بھی افسوس ہے، کیا تم کو تھوڑی بھی عقل نہیں ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا قوم نے بات قبول نہیں کی کہ اب کیا کرنا ہے، ایسا کچھ کریں گے کہ یہ نوجوان عبرت کا نشان بن جائے، لوگ ڈریں کہ اگر کوئی ہمارے معبودوں کی طرف آئے گا ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے. کہا اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ کے ایک طرف ڈالا گیا قید خانے میں، اور لوگوں نے کہا ایسا نہیں، بہت بڑے پیمانے پہ ہم یہ کام کریں گے. ایک وسیع میدان کے اندر لکڑیاں جمع کی جانے لگی، الاؤ جمع کیا جانے لگا. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض اسرائیلی روایات کے اعتبار سے بات لکھی ہے کہ اگر اس زمانے میں کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ کیا منت مانتی تھی، اگر میں اچھی ہو گئی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی. ابراہیم علیہ السلام بندے پڑے ہیں. دیکھیے ساری طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس میں کوئی روحانی طاقت ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام نکل کے چلے جاتے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اب اس کے بعد میں یہ ہوا کہ آگ لگائی گئی، اس الاؤ کو جلایا گیا، بھڑکایا گیا. صاحب اس کو ڈالے گا کون ان کو، کیونکہ پاس میں نہیں جا سکتے ہیں. ایک شخص نے یہ کہا کہ ایک جھولا سا بناؤ اور اس میں بٹھا کے زور سے ان کو پھینک دو. ایسا ہی کیا گیا اور وہ آدمی کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا. اس آدمی کو فوراً جو اللہ نے زمین کے اندر جو ہے دھسا دیا. اب یہ ہوا کہ جس وقت میں یہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کسی کو پکار نہیں رہے، اے آدم میری مدد فرمائیے، اے فلاں میرے ابا جان آپ میری مدد کے لیے آئیے، اے فلاں نبی آپ میری مدد کیجئے. کیا الفاظ زبان کے اوپر؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے. اس وقت میں کیا ہوا؟ ایسا ہو سکتا تھا تیز ہوا چلتی اور آگ بجھا دی جاتی، پانی برسایا جاتا آگ ختم ہو جاتی. لیکن لوگ کیا کہتے؟ ارے وہ بارش آ گئی اچانک، نہیں ہو سکا، معاملہ فیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے. آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جو بدن پر بندھی ہوئی تھی، اور لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام آگ میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور کسی طرح کی تکلیف ان کو نہیں پہنچتی، اور بہترین طریقے سے اس آگ کے ٹھنڈی ہونے تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر ہی رہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور جو انسان واقعی اللہ کی توحید کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ کو اپنا حقیقی رب مان لیتا ہے، اور اللہ سے اپنے دل کی ساری امیدیں لگا لیتا ہے، اور اللہ ہی سے جو ہے اللہ ہی پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ ایسے بے مثال طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے کہ دنیا والوں کی عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں. بہرحال آگ سے نکلے، لیکن قوم نے پھر بھی بات ماننے سے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے. اور اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. ایک آخری بات کہہ کے ہم اپنی بات ختم کریں گے. اللہ نے کہا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے ایک سازش کی اور ایک ارادہ کیا نقصان پہنچانے کا ابراہیم علیہ السلام کو. ہم نے ان سب کو نقصان کے اندر ڈال دیا، ہم نے ان سب کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے نا، انسان کے دل کو ذرا جو ہے تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہے نا، اللہ کرے گا.
لیکن یہ دیکھ لیں کہ آپ واقعی اللہ کے ساتھ ہے کیا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، اللہ کو واقعی آپ اپنا رب مانتے ہیں یا اور شرکیہ کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، اور جو معلوم ہوتا ہے احادیث سے کہ ان کی بیوی کو، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور اس زمین کی طرف جس میں ہم نے عالم کے لیے برکت رکھی یعنی ملک شام، یہ عرض فلسطین کی طرف ہم نے ان کو نجات دی، ہم نے ان کو وہاں پر بھیج دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ يَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیے، اور ہم نے مزید ان کو یعقوب بھی عطا کیے، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا۔ جب اپنے وطن کو اللہ کے لیے چھوڑا، ایسی زمین جو ملعون ہے، ایسی زمین جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ فتنے ہیں، اس زمین سے جب نکلے اللہ کے لیے تو اللہ نے کس زمین پہ بھیجا؟ وہ زمین جس پہ سارے عالم کے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ اور اللہ کے لیے جب اپنے برے رشتہ داروں کو چھوڑا تو اللہ نے کیسی اولاد دی؟ اللہ نے ایسی اولاد دی کہ بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، پر پوتا بھی نبی ہے۔ اسحاق اللہ کے نبی، یعقوب اللہ کے نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف بھی اللہ کے نبی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے باعزت خاندان اگر کوئی ہے تو وہ خاندان ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو ہے۔ آپ اللہ کے لیے کچھ چیزیں چھوڑیں، اللہ آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہت بہتر چیزیں عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی توحید اصل ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ وہ حنیف تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیں گے، اللہ کی بندگی، اللہ ہی کی جو ہے عبادت اور اللہ کی اطاعت، کامل اطاعت، رب کا حکم آ گیا، اس کے بعد میں کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، کچھ نہیں، خاندان نہیں، اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے، بات ختم۔ تو ہم اس طرح کے بنیں، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، اپنے آپ کو ویسا بنائیں، اپنے گھر کو ابراہیم کے گھر کے جیسا بنائیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مسائل حل ہوں گے اور ہمارے گھروں میں بھی ویسے ہی خیر و برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ان کے متعلقین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما، آخرت کے عذاب سے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو بھی اپنی موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رحمت والی بارشیں نازل فرما، اے اللہ رحمت والی بارشیں نازل فرما، اے اللہ رحمت والی بارشیں نازل فرما۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔